نویں بات بتائی وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. یعنی عجیب بات ہے، ہر کسی کی بات نہ سنو. ہر کسی کی بات سنو گے تو تمہارے راستے مختلف ہو جائیں گے. اس کی بات سنو جو اللہ و اللہ کے رسول کی بات بتا رہا ہے. اللہ کی بات سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو جہاں سے ملے، لیکن ہر کسی کی نہ سنو. ہر کسی کے سننے کا نتیجہ کیا ہے؟ دیکھ لیا آپ نے کتنے بن گئے فرقے اور کتنی تفرقہ بازی، اور ہر ایک دوسرے کا سر کاٹنے کو پھرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا لا الہ الا اللہ میں کوئی اختلاف ہے؟ کیا محمد الرسول اللہ میں کوئی اختلاف ہے؟ کیا قرآن میں کوئی اختلاف ہے؟ کیا حدیث میں کوئی اختلاف ہے؟ کوئی بھی نہیں. کعبہ بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے، اور مسلمان رنگ برنگے ہو گئے، تیتر بٹیر ہو گئے. کیوں؟ ہر کسی کی بات سنتے ہیں. کسی سے بیعت مت کرو، کسی کو اپنا شیخ مت بناؤ جب تک تمہیں یہ تسلی نہ ہو جائے کہ یہ بندہ خود خدا رسیدہ ہے اور مجھے اللہ تک پہنچانے کا سبب بنے گا، اللہ کا دین مجھ تک پہنچائے گا، اللہ کے نبی کی برکات مجھ تک پہنچائے گا. بلا تحقیق ہر ہاتھ میں ہاتھ مت دو. لیکن اگر یہ تحقیق ہو جائے تو پھر اپنے شیخ کی بات پر رہو، بندے بندے کی بات نہ سنو. ہمارے ہاں ایک رواج ہے، کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو جتنے بیمار پرسی کے لیے آتے ہیں ان میں سے کم از کم آدھے سے زیادہ بندے اس کا علاج بھی بتا کے جاتے ہیں، حالانکہ انہیں کوئی شغف نہیں، نہ طب سے، نہ حکمت سے، نہ ڈاکٹری سے، نہ انہیں بیماری کا پتہ ہے، نہ اس کی وجہ کا پتہ ہے، نہ اس کے شفا کے طریقے کا پتہ ہے. ایک رواج ہے، بیمار کے پاس آئیں گے تو ایک علاج تجویز کرتے ہیں، اگر یہ کھا لو نا. اب اگر ہر آنے والے کا نسخہ کھانے لگا تو مر کے رہے گا. پتہ نہیں کیا علم غلم بتا جاتے ہیں. اسی طرح میرے پاس ای میلز بھی آتی ہیں، خط آتے ہیں، او جی مجھے کچھ لوگوں نے کہا یہ پڑھا کرو. اب کچھ لوگ کون ہیں کوئی عطا پتہ نہیں، کس نے کہا ہے کوئی اس کا نام پتہ ہے. بھائی لوگ کہتے ہیں اس طرح سے. بھائی لوگ کون ہوتے ہیں تمہیں کہنے والے؟ تمہارے دنیا کے معاملے میں تو کوئی لوگ تمہیں کچھ نہیں کہتے. نوکری کرتے ہو تو کوئی نہیں تمہیں لوگ کہتے کہ دفتر لیٹ جاؤ، کوئی نہیں لوگ کہتے کہ چھٹی کر لیا کرو. لین دین کرتے ہو تو لوگوں کی کوئی رائے نہیں. اپنا لباس تک بنوانے میں لوگوں کی کوئی رائے نہیں. گھر کے سارے امور میں لوگوں، دین میں ہر بندے کی مداخلت ہو گئی. یہ لوگ اس طرح کہتے ہیں. مجھ سے جو پوچھے جی لوگ اس طرح کہتے ہیں میں کیا کر لوں، تو میں اسے یہ جواب دیتا ہوں کہ آئندہ لوگوں ہی سے پوچھا کرنا، میرا پیچھا چھوڑ دو، جاؤ لوگوں سے پوچھو اور زندگی گزارو. تو فرمایا ہر بندہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کی بات سنی جائے. اللہ و اللہ کے رسول کی بات سنو. جو لوگ اپنی طرف سے حکایات اور روایات اور قصے کہانیاں گھڑتے ہیں ان کی پرواہ مت کرو. اگر ہر کسی کی سنو گے تو تم فرقہ فرقہ ہو جاؤ گے، اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چھڑی مبارک سے زمین پر ایک سیدھا خط کھینچا، پھر اس کے دونوں طرف بہت سے اس طرح لائنیں لگائیں اور فرمایا یہ سیدھا راستہ اللہ کا راستہ، یہ دائیں بائیں نکلنے والے سارے راستے شیطان کے ہیں. محفوظ وہی رہے گا جو اللہ کریم کے راستے پہ چلے. دین حق بڑا واضح اور بڑا سیدھا راستہ ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو حرام و حلال میں شبہ ہو. سب کو پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ اتنی جامع اور اتنی پر اثر تھی کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود جاہل بھی جانتے ہیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے. آپ چرواہوں سے پوچھیں
تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ عالم ارواح سے روح آئی، عالم امر سے روح آئی، قیامت قائم ہوگی، بدن اور روح اکٹھے ہوں گے، کہ جنت دوزخ ہوگی، حساب کتاب ہوگا۔ یار یہ چرواہوں اور ان کو ان پڑھوں کو بھی پتا ہے، چرواہوں کو بھی پتا ہے یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جانور حلال ہے، یہ حرام ہے۔ یہ کس بات کا اثر ہے؟ یہ اثر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا، کہ صدیاں اس کو دھندلا نہیں سکیں، اسی طرح واضح ہے۔ پھر یہ لوگ ماں و شما کی طرف کیوں بھاگتے ہیں؟ جی یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ ناجائز کو جائز کرانے کے لیے بھاگتے ہیں، اور یہ اللہ سے نہیں ڈرتے، آخرت سے نہیں ڈرتے، اپنے عہد کے لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ لوگ نہ کہیں یار یہ تم حرام کھا رہے ہو، یہ میرے پاس فتویٰ ہے یہ حلال ہے، فتوے خرید لاتے ہیں۔ اب جو شخص پیسے دے کر فتویٰ غلط لکھواتا ہے، کیا اس کو پتہ نہیں کہ میں حرام کو حلال کر رہا ہوں؟ وہ نہیں جانتا، جانتا ہے۔ جو لکھ کر دے رہا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ تو اللہ کے حلال کو حرام قرار دینا یا حرام شرعی جو ہے اس کو حلال قرار دینا، یہ تو کفر ہے، یہ معمولی جرم نہیں ہے۔ ایسے بندے کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ جان بوجھ کر حلال کو حرام قرار دے دینا یا حرام کو حلال قرار دینا، یہ تو کفر ہے۔ اور سب جانتے ہیں ہم، تشریحات تفصیلات یہ تو علماء کے بغیر سمجھ نہیں آتی، لیکن بنیادی باتیں حلال حرام، پاک ناپاک، جائز ناجائز، نماز روزہ کون نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں۔ تو پھر یہ کیوں لوگوں کی باتیں مان لیتے ہیں؟ وہ جی لوگ کہتے ہیں اس طرح کر لو، کوئی لوگوں کا عطا پتہ نہیں، کسی کا نام اس کے باپ کا نام نہیں، کوئی بات نہیں، اور لوگ کہتے ہیں بھئی لوگ کیا کہتے ہیں، کون لوگ ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ یہ محض بہانے ہوتے ہیں گناہ کو جائز بنانے کے لیے اور اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ اللہ کریم کے ساتھ ہیرا پھیری نہیں چلتی، سیدھے سیدھے غلطی ہو جائے غلطی کا اعتراف کرو، وہ کریم ہے، وہ بخش دینے والا۔